یا بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب نبی بھی۔ یا اللہ یہ مہر کیوں لگائی ہے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ویسے ہی کسی کو نبوت کا دعویٰ ہی نہ کرنے دیتے۔ بھئی 6 بچے تو اور بھی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کے نام بھی محمد اسی لیے رکھے گئے تھے تاکہ بڑے ہو کے ہمارے بچے نبی بن سکتے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں تھے، انہیں نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جو نبی تھے صرف انہوں نے کیا تھا، 7ویں نے۔ یا اللہ انہوں نے، آپ نے مہر کیوں لگائی؟ فرمایا مہر اس لیے لگائی ہے کہ میرے نبی کے بعد، کیونکہ ہم نے نبوت تقسیم کی ہے، نبی اور بھی بنائے ہیں لیکن محبوبیت تقسیم نہیں کی، یہ ہمارا محبوب ہے۔ حسن تقسیم کیا ہے، جمال تقسیم نہیں کیا، یہ ہمارا جمیل نبی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے آخری ہونے کی نبوت کی مہر پیچھے کیوں لگائی؟ ایک سوال تھا، تو میرے دل میں جواب آیا، علماء اپنا دیں گے، میرے دل میں جواب آیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ میرے غلاموں میں کوئی نبی کا نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ میرے اصحاب میں، نہ میرے بعد تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ ائمہ مجتہدین کے دور میں، نہ میری امت میں قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مہر اس لیے لگی ہوئی ہے تاکہ میری آل میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میری آل میں بھی کوئی، میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت بند ہو گئی ہے، سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہی نبی تھا اور اسی کی نبوت چلے گی قیامت تک، اور چل رہی ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ محبوب کے غلام بنیں گے نا؟ کتنی دن کے غلام بنیں گے؟ ساری زندگی کے بنو گے نہیں بنو گے؟ سوچ سمجھ کے بتاؤ، ساری زندگی کے بنو گے؟ یہ آج 12 تاریخ کافی ہے جی، چلو نکل تو آئے گھر سے، جھنڈیاں لگا لی، گلیوں کو منور کر دیا، چمچماتی بتیاں لگا لی، کیا عشق رسول کے تقاضے سے پورے ہو جائیں گے؟ بھائی دیواروں کو مت سجاؤ، چہروں کو سجاؤ، گلیوں کو منور نہ کرو، دلوں کو منور کرو۔ دل تو کالے ہوئے پڑے ہیں۔ آؤ آمنہ کے لال کے غلام بن جائیں، 1 دن کے نہ بنو، 2 دن کے نہ بنو، بھئی 12 دن کے بھی نہ بنو، 10 دن کے بھی نہ بنو، جب تک زندگی ہے مدینے والے کے غلام بنے۔ بنو گے نہیں بنو گے؟ سوچ لیا ہے؟ اچھے طریقے سے سوچ لیا ہے؟ چلو ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، ایسے منہ پہ پھیرو۔ میں نے تو پہلے کہا تھا سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرو، آپ نے سوچا نہیں ہے، جلدی میں ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اگر واقعی آپ ساری زندگی کے غلام بننا چاہتے ہیں، آج تک نہیں بن سکے، آج تو وعدہ کر لیے ہے نا، اور رب کو دکھا بھی دیا ہے، میں بھی گواہ بن گیا ہوں، فرشتے بھی گواہ بن گئے ہیں کہ اللہ اب ہم جئیں گے تو تیرے محبوب کی اطاعت اور تابعداری میں جئیں گے۔ میری تابعداری نہ کرو، مدینے والے کی کرو گے نہیں کرو گے؟ ہماری عزت و شان تو ان کے قدموں کے ساتھ جڑنے سے منسلک ہے، مدینے والے آقا کی اتباع کرو، کرو گے نہیں کرو گے؟ تو اتباع میں یہ داڑھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہی مقصد ہے میلاد کا، حقیقت بات ہے۔ علماء سے پوچھیں، جو کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ کریں، نماز میں سستی ہوتی ہے ازالہ کریں، تلاوت میں سستی ہوتی ہے ازالہ کریں، درود و سلام میں سستی ہوتی ہے ازالہ کریں، سچ بولنے میں قباحت ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں عادت بنتی ہے، ازالہ کریں۔ آج کے دن عہد کریں، اگر کٹھے ہو بھی گئے اللہ نے موقع دے بھی دیا، مدینے والے تک پیغام چلا جائے کہ آپ کے عشاق نے اس خانقاہ میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے کہ جب تک جئیں گے مدینے والے کے غلام بن کے جئیں گے۔ بنو گے نہیں بنو گے؟ داڑھی رکھو گے نہیں رکھو گے؟ وہ داڑھی کٹوانے سے منڈوانے سے تیرے آقا تو خوش نہیں ہوتے بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کسرا نے 3 ایلچی بھیجے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، یہاں بڑی لمبی، داڑھیاں نہیں تھی، ایلچی تھے، نبی اسلام کے پاس ملنے آئے، آپ نے ایسے چہرے کو دیکھا، مونچھیں بڑی ہیں، آپ نے چہرہ مبارک یوں پھیر لیا، بلکہ اپنا بدن بھی ان سے رخ پھیر لیا۔
آپ نے پوچھا یہ حلیہ کیوں بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا جو رب ہے، بادشاہ کو رب کہتے تھے، ہمارا جو رب ہے اس نے کہا یہ حلیہ بناؤ۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال نے فرمایا پھر جو میرا رب ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ وَعْفُ اللُّحَا وَقُصُّ الشَّوَارِبْ، اور وہی حکم میں نے آگے چلا دے دیا کہ داڑیاں بڑھاتے جاؤ، مونچھیں کٹاتے جاؤ۔ تم اپنا بادشاہ کا کہنا مان کے آئے ہو، میں اپنے مولا کا کہنا مانتا ہوں۔ یعنی مدینے والے آقا نے ایسے لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا تو قیامت کے دن منہ کیسے لگائیں گے؟ کوئی عمل ہے آپ کے میرے پاس؟ ایک ہی تو آس لگی ہوئی ہے کہ مدینے والے آقا شفاعت کریں گے تو بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا۔ تو شیطان کو خوش نہیں کرنا بلکہ مدینے والے آقا کو خوش کرنا۔ کرو گے نہیں کرو گے مدینے والے کو؟ داڑھی رکھواؤ گے نہیں رکھواؤ گے؟ بس کرو بھائی، اب چھوڑ دو شیطان کو خوش کرنا۔ کسی نے تمہیں کچھ نہیں دے دینا بلکہ تیرا ایمان ہی کمزور ہوتا جائے گا، اس لیے داڑھی رکھو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سیٹ بیعت ہوا مسجد نبوی میں، تو والد صاحب سے جب بیعت ہوا تو والد صاحب نے پوچھا سیٹ صاحب کتنی عرصہ ہو گیا مدینے آتے ہوئے؟ اس نے کہا جی 22 سال ہو گئے۔ کیا لے کے گئے ہو؟ اس نے کہا جی بیٹیوں کا سارا جہیز یہیں سے لے کے گیا ہوں، بیٹوں کے لیے لے گیا، دوستوں کے لیے لے گیا، یہ لے گیا وہ لے گیا۔ بڑی کہانی بتانے کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، والد صاحب نے مسکرا کے فرمایا سیٹھ عبدالسلام صاحب میں نے دیکھ لیا آپ مدینے سے کچھ بھی نہیں لے گئے۔ داڑھی نہیں تھی نا چہرے پہ، نیچے منہ کر گیا، آنسو نکل آیا۔ جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہنے لگا سچ کہا ہے، واقعی میں کچھ نہیں لے گیا، آج مجھے توبہ کروائیں اور میں عہد کرتا ہوں کہ مدینے سے میں لے کے جاؤں۔ تو مدینے سے داڑھی لے آیا تو پتہ چلا جب کراچی میں دعوت کی، کہنے لگا حضرت صاحب جب سے میں نے وعدہ کیا ہے داڑھی چھوڑی ہے، میرے بیکار کے یار گئے، دوست گئے، بری مجالس گئی، جو لاکھوں روپیہ روزانہ میرا اڑواتے تھے وہ ساری میری بچت ہو گئی، اور جب وہ چلے گئے تو میرا کاروبار متاثر ہونے لگا، حتیٰ کہ رب نے میری مدد کی۔ فرانس کے ایک بندے نے مجھے 22 کروڑ روپیہ دیا ہے، میں بڑا پلانٹ لگا رہا ہوں اور صدر ضیاء الحق اس کا افتتاح کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کا ہاتھ لگ جائے۔ یعنی ایک سنت کو اپنانے سے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اپناؤ گے نہیں اپناؤ گے؟ میں تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا اور اس کے بعد میں نے رات میرے دل، بات تو اللہ دل میں ڈالتے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کی رہنمائی کے علاوہ ایک قدم بھی باہر نہیں نکالتے ہیں۔ شکر ہے میرے مولا کا جو اللہ تعالیٰ ہماری، اللہ نہ چاہے تو میں گھر سے بھی باہر نہ آ سکتا، تو الحمدللہ 40 سال سے مسلسل سفر ہو رہا ہے اور روزانہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ میرے بولنے میں بہت سی غلطیاں ہوئیں، یقیناً لغو باتیں بہت ہوئیں، غیبتیں بھی ہوئیں، فضول باتیں بھی ہوئیں، سنی سنائی بھی ہوئیں۔ اللہ جیسے میں نے مجمع میں باتیں کی اور بے دریغ کی، آج میں مجمع میں بیٹھ کے سب کے سامنے تیرے سے معافی مانگتا ہوں اور انہی کو گواہ بناتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن لغویات کے بارے میں مجھے نہ پوچھنا، مجھے معاف کر دے۔ یقیناً اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اور رات میرے دل میں آیا تو میں نے مولانا عبدالقدوس صاحب کو حفظ اللہ کو سلسلہ نقش بندیہ کی اجازت دی ہے۔ پہلے بھی ان کے پاس ہوں گی کافی، لیکن جو نعمت الحمدللہ اس وقت روئے زمین پہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ نے اس عاجز کو دی ہے۔ میں نے بڑی بات کر دی، میرا منہ چھوٹا تھا، وہ اللہ نے اس وقت برے صغیر میں کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مجھے شاہ غلام علی رحمت اللہ علیہ کی، شاہ عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اس وقت جو میرے پاس نسبت ہے وہ 5ویں ہے، کیونکہ جو میرے شیخ ہیں ان کے پاس 4تھی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں جو ہماری نقشبندی نسبت چل رہی ہے 9ویں 10ویں 11ویں چل رہی ہے، یہ 5ویں نسبت قریب ترین جو ملی ہے مجھے بغداد سے ملی ہے، اور میں ان قریب وہاں کا سفر بھی کرنے والا ہوں اور میرے منتظر ہیں، اور انہوں نے میرے سے بھی اجازت لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کو زیارت ہوئی ہے۔ لمبی بات ہے، یہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، تو بہرحال وہ جو نسبت ہے وہ
اور جو میرے پاس نسبتیں تھیں نقشبندی سلسلے کی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مجھے اجازت سے سرفراز فرمایا، وگرنہ تو میں نے صحبت تو حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پائی ہے، حضرت مولانا خلیفہ عبد المالک سے رحمۃ اللہ علیہ کی پائی ہے، میں نے حضرت مولانا عبد المالک سے چوک قریشی والوں کی پائی ہے، حضرت مولانا عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی پائی ہے، اسی طرح حضرت مولانا غلام حبیب سے رحمۃ اللہ علیہ کی پائی ہے، حضرت مولانا علی المرتضیٰ سے نور اللہ کی پائی ہے، اسی طرح میں نے صحبت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ منورہ میں پائی ہے۔ بڑے بڑے اکابر کی اللہ نے مجھے موقع دیا جن کی میں نے صحبت پائی ہے، لیکن اجازت مجھے سلسلے کی والد صاحب کی طرف سے اور حضرت مولانا علی المرتضیٰ سے نور اللہ مرقدہ، چاروں سلسلوں میں مجھے اجازت عطا فرمائی، اور مجھے مسزئی شریف والے بزرگوں نے بھی اجازت دی، اور بھی دیگر میرے پاس بہت سی اجازتیں موجود ہیں، لیکن جو میں نے اپنے لیے مناسب سمجھی وہ میں نے ان کو دے دی ہے، اور آگے سنبھالنا اور مخلوق خدا تک اس امانت کو پہنچانا وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہم بھی اس کو نبھا رہے ہیں، جو وعہد کیا بڑوں کے ساتھ، اللہ ان کو بھی عہد نبھانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں گے۔ ایسا عمل نہیں کریں گے زندگی میں، نہ یہاں شرمندگی اٹھانی پڑے، نہ قبر میں اٹھانی پڑے، نہ حشر میں اپنے بڑوں کے آگے شرمندہ ہونا پڑے۔ صاف اور ستھری زندگی گزارنی ہے اور اخلاص کے ساتھ جینا اور مرنا ہے، اسی میں فلاح اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ نسبت دی ہے اور آپ نے قبول کر لی، کیونکہ قبول کرنا بھی ضروری ہے، جیسے حدیث کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی میرے پاس نایاب اجازت ہے، وہ بھی میں دیتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تعلیم لی اپنے نانا سے، حضرت مولانا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنی قریب ترین نسبت کسی کے بعد بھی نہیں ہے۔ 57,000 تو عرب کے لوگوں نے میرے سے اجازت لی ہے، اور ابھی بھی میں جا رہا ہوں الحمدللہ، تو اسی سلسلے میں جا رہا ہوں۔ ترکی اور بغداد کا سفر ہے کہ وہاں پہ علماء نے مجھے دعوت دی ہے، تو وہاں سلاسل کے بھی پروگرام ہیں اور حدیث کے بھی میرے وہاں پروگرام ہیں، تو وہ بھی میں نے اجازت حدیث کی آپ کو بھی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی برکات اور انوارات نصیب فرمائیں گے۔ دستار ہو تو میں دستار بھی کرا دوں تو بہتر ہے۔ مولانا طاولہ صاحب آپ ذرا مدد کریں گے۔ اللہ 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 تعالیٰ سے یہ جو راستے کے اندر حضرات بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ادھر کو ہو جائیں۔ میں نے سب کی بچائی ہے، جب مہمان حضرات آنا ہے تو گزرنا مشکل ہوگا، یہ تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں۔ ہمت فرما لیں، جس آپ کی ہمت فرما لیں، جس کے آگے جتنی جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ رنگ لگائے گا، نسبت کا نور ملے گا، کامیابی ملے گی، سرخروئی ملے گی، قدم قدم پہ حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی برکات دیکھیں گے آپ، رنگ لگے گا انشاءاللہ۔ پیچھے سے آنے والے آپ کے کندھے پھلان کے آئیں گے، پھر آپ کو غصہ آئے گا، اس غصے سے بچنے کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ میں شروع میں بھی آ جائیں، ہمت فرما لیں، شاباش، ہمت فرما لیں۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ، رب ذوالجلال نے قبول و مقبول فرما لی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف،
عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کی نماز کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار، 5 گھنٹہ نمازوں کی پابندی کریں گے نا، اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ مزہ نہیں ہے زندگی کا بغیر تقوی کے، مزہ اٹھائیں زندگی کا، جو بچ گئی ہے اس کو تو بے لذت نہ گزاریں، سچ بولیں، حلال کھائیں، تقوی کا آغاز کریں، دن رات کا لطف اٹھائیں، سجدوں کا مزہ اٹھائیں، عبادت و تلاوت کا فائدہ لذت اٹھائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ 1 منٹ کے لیے ذکر کر لیں، کیونکہ سلسلے کی بات ہوئی ہے۔ تمام ساتھی گردن جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور دل کے اندر خیال لگا کے بیٹھیں کہ میرے دل کی ہر دھڑکن میں ہو رہا ہے اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہم سب کی بخشش و نجات کا اسی کو ذریعہ بنا۔ یا اللہ حاضرین کے اوپر بھی خوب رحمت برسا، سب کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، رزق میں عمر میں کاروبار تجارت میں صحت عافیت میں برکت عطا فرما، اس ادارے کو خانقاہ کو مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب کی عمر میں اور ان کے علم میں اور تقوی میں مزید اضافہ فرما، ان کو مکمل صحت عافیت امن و سلامتی عطا فرما۔ اب قدم قدم پہ ان کی رہنمائی بھی فرما، حفاظت بھی فرما۔ یا اللہ ہر وقت اپنی نگہبانی نصیب فرما، کسی کو بھی اپنے نظر کرم سے محروم نہ فرما۔ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، اور ایک نظر کرم کی ہمارے اوپر بھی ضرور فرما، ہمیں بھی اپنے مقربین بندوں میں بنا۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، رب کریم پوری دنیا میں امن قائم فرما۔ جتنی پروگرام ہیں یا اللہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہماری نیکیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں یا ناقص ہیں، یا اللہ ان کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، عصیاں نافرمانی سے محفوظ فرما، شرک و بدعات اور رسومات سے بچا، اہل حق اہل توحید والا ایمان نصیب فرما۔ بہت سے علماء بیٹھے ہیں، ان سب کا یا اللہ سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ان سب کی خدمات کو قبول فرما۔ ہماری خانقاہ مولانا عطا اللہ صاحب کی یا اللہ بھی ہو کے آئی ہیں، دل باغ بہار ہو گیا ہے، یا اللہ اس کو بھی مزید یا اللہ ترقی عطا فرما، تشنہ تکمیل ہے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ ہم حلال کے طالب رہے ہیں، آج بھی وہی دعا ہے، اللہ ہمیں حرام سے بچا، مشکوک سے بچا۔ یا اللہ ہمیں حلال ہی رزق عطا فرما، اور حلال کے ہی اسباب سب مسلمانوں کے لیے پیدا فرما۔ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، نیک مقاصد میں سب کو کامیاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ ذریاتہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروگرام چل رہے ہیں۔